السلام علیکم میرے پاکستانیوں۔ پاکستان آج ایک تاریخی دوراہے کے اوپر کھڑا ہے۔ دنیا کی تاریخ کے اوپر نظر دوڑائیں تو دنیا کی تاریخ ہمیں دو طرح سے ملتی ہے۔ ایک بادشاہ کی تاریخ اور اس کے خلاف ایک عوام کے بنیادی حقوق کی تاریخ۔ گویا دنیا اسی نقطے کے ارد گرد ہمیں نظر آتی ہے کہ بادشاہ عوام کو حقوق منتقل نہیں کرنا چاہتا اور عوام کے نمائندے عوام کے لیے بادشاہ سے حقوق مانگتے ہیں، اور اسی طرح دنیا کی تاریخ آگے بڑھتی آج جس مقام کے اوپر ہم کھڑے ہیں، وقت کے ساتھ ساتھ اقوام عالم نے یہ فیصلہ کیا کہ ریاست میں جو شہری اور بادشاہ ہوتا ہے ان دونوں کے درمیان کوئی سوشل کانٹریکٹ ہونا چاہیے، اور اس سوشل کانٹریکٹ کے نتیجے میں عوام کے حقوق کو اہمیت دی گئی، اور وہ سوشل کانٹریکٹ پھر آئین کہلایا۔ اور آج کی تہذیب یافتہ دنیا میں اس وقت 189 کے قریب ممبر ممالک ہیں یو این او کے۔ تمام ممبر ممالک آئین اپنا آئین رکھتے ہیں، اور تمام ایڈوانسڈ ملکوں میں بالخصوص امریکہ، فرانس، جرمنی، برٹن، جاپان، آپ دیکھیں گے کہ آئین میں ہر جگہ آپ کو ایک خوبصورت ٹرائیکوٹومی آف پاور کا پرنسپل ملتا ہے، چیکس اینڈ بیلنسز کا۔ پارلیمنٹ عوام کے لیے قانون سازی کا کام کرتی ہے، عدلیہ عوام کے لیے قانون کی تشریح کرتی ہے، جبکہ انتظامیہ عوام کے لیے قانون کا نفاذ کرتی ہے۔ اور جہاں بھی کوئی سماج میں امبیلنس نظر آتا ہے تو عدلیہ being a guardian of the fundamental rights of the people پروٹیکٹ کرتی ہے عوام کے بنیادی حقوق کو، اور اسی سے سماج میں ایک حسن نظر آتا ہے اور سماج انصاف کے اوپر قائم ہوتا نظر آتا ہے۔ گویا عدلیہ کا ادارہ وہ بنیادی ستون ہے جس کے اوپر ریاست کھڑی ہوتی ہے، کیونکہ ریاست میں انصاف فراہم کرنے کا بنیادی کام عدلیہ کا ہوتا ہے۔ اور جو تمام انسانوں کو، خواہ وہ حکومت ہے، کوئی ادارہ ہے، کوئی محکمہ ہے یا عام آدمی ہے، وہ تمام کو ایک جیسا دیکھتی ہے، اس میں فرق نہیں کرتی کہ یہ حکومت ہے، یہ عوام ہے۔ تاہم 26ویں آئینی ترمیم کے بعد صورتحال اب وہ نہیں رہی کہ جہاں پہ آپ یہ کہہ سکیں کہ عدلیہ کے سامنے حکومت کھڑی ہے اور دوسری طرف عام شہری کھڑا ہے اپنی شکایت لے کر، تو عدلیہ دونوں کو ایک نظر سے دیکھ لے اور دونوں میں انصاف کر سکے، کیونکہ 26ویں آئینی ترمیم کے نتیجے میں جب حکومت کے پاس یہ اختیار آ گیا کہ وہ اپنی پسند کا جج لگائے گی، وہ اپنی پسند کا بینچ بنائے، وہ جو کارکردگی ہے وہ بھی وہی جانچے، تو پھر کیسے آپ توقع کر سکتے ہیں کہ
نظام عدل جو ہے وہ انصاف فراہم کرے گا. اور ریسنٹلی ابھی جو سپریم کورٹ میں اپوائنٹمنٹس ہونے جا رہی ہیں 7 نئے ممبران سپریم کورٹ آف پاکستان میں، ہم سمجھتے ہیں کہ اگر واقعہ ہی حکومت یہ چاہتی ہے کہ سپریم کورٹ میں ججز کی تعداد کو بڑھایا جائے تو تعداد بڑھانے سے پہلے 26ویں آئینی ترمیم کا فیصلہ کیا جائے، فل کورٹ ریفرنس ہو ان ججز کی انڈکشن سے پہلے. اگر سپریم کورٹ آف پاکستان 26ویں آئینی ترمیم کو ویلڈ قرار دیتی ہے، فیئر انف، اور اگر انویلڈ قرار دیتی ہے تو پھر جو عدلیہ کا جو سٹیٹس ہے ایک امپارشیلٹی کا، اس کی انڈیپینڈنس کا، وہ بحال کیا جائے. لہذا اس موقع پر میں ریکویسٹ کروں گا اپنی تمام لیگل فریٹرنیٹی سے، وکلا سے، کہ وہ عوام کے بنیادی انسانی حقوق کی آواز بنے، آئین کی سپریمیسی کے لیے، رول آف لا کے لیے آواز اٹھائیں. مت بھولیں کہ آپ علامہ اقبال کے وارث ہیں. مت بھولیں کہ آپ قائد اعظم محمد علی جناح کے وارث ہیں. اپنی سیاسی وابستگیوں سے بالا تر ہو کر سوچیں، وطن عزیز کا سوچیں، پیارے پاکستان کا سوچیں، اور ان لوگوں کا سوچیں جن کے لیے انصاف کی دہائی دینے ہم صبح سے شام محنت کرتے ہیں تاکہ انصاف کا بول بالا ہو سکے، انصاف ہوتا نظر آئے، سماج میں انصاف دکھائی دے. میں صحافی برادری سے بھی، جو یوٹیوبرز ہیں، جو بلاگرز ہیں، الغرض جو بھی اپنی آواز قانون کی حکمرانی کے لیے، آئین کی سپریمیسی کے لیے ہماری آواز میں اپنی آواز کو ملا سکے، وہ اپنی آواز کو ضرور ملائے، وہ اپنی سوچ کو ہماری سوچ کے ساتھ ضرور اپنائے، تاکہ ہم حقیقی معنوں میں پاکستان کے اندر انصاف ہوتا دیکھ سکیں اور وہ پاکستان دیکھ سکیں جس کا خواب اس کے بنانے والوں نے دیکھا تھا. آپ کی کہی ہوئی بات، آپ کا لکھا ہوا لفظ، آپ کی سوچ، آپ کی پکار قانون کی حکمرانی کے لیے، اس کا صلہ بھی اللہ رب العزت ہی دے سکتا ہے. اور یہی نیت رکھنی چاہیے ہر نیکی کے پیچھے، ہر اچھی سوچ کے پیچھے. اللہ رب العزت پاکستان کی حفاظت فرمائے. پاکستان پائندہ باد.